السلام علیکم۔ بے وفا انسان سے بدلہ لینے کا طریقہ۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو اپنے کیسز، اپنی کہانی، اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ سر ایک بندہ ہماری زندگی میں تھا، کوئی کہتا ہے کہ 5 سال کا ریلیشن شپ تھا، کوئی کہتا ہے 10 سال کا ریلیشن شپ تھا، اس نے ہمارے ساتھ چیٹ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، ہمیں یوز کیا ہے۔ اب ہم نے اس بندے سے بدلہ لینا ہے، بس ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو تڑپانا ہے۔ جس طرح سے اس نے ہمیں تڑپایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اتنی ہی تکلیف اس کو ہو، ہم اس کو تڑپانا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ بات بھی طے کر لی ہے کہ اب ہم نے اس کے ساتھ زندگی بھی نہیں گزارنی، اس کی جو اصلیت تھی وہ بھی ہمیں پتہ لگ گئی ہے، لیکن بس ہم اب اس کو تڑپانا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں طریقہ بتائیں کہ اب ہم تڑپائیں کیسے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں، شاید پہلے بھی کبھی آپ کو سنائی ہو، کہ ایک آدمی تھا، وہ کہیں سے جا رہا تھا تو اس کو کتے نے کاٹ لیا، تو وہ ہاسپٹل چلا گیا، واپس آیا گھر میں، تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی 9-10 سال کی۔ تو اس نے کہا کہ پاپا آپ کو کتے نے کاٹا ہے تو آپ نے کتے کو کیوں نہیں کاٹا آگے سے؟ تو وہ باپ بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے کہ بیٹا اگر میں کتے کو کاٹتا تو کتے میں اور مجھ میں فرق نہیں رہ جانا تھا، میں انسان ہوں، وہ کتا ہے، اس کا کام تھا کاٹنا، اس نے کاٹ ڈالا۔ اب ایک بندہ ہے، اس کی فطرت اسی طرح ہے کہ ڈسنا ہے، اس نے سانپ کی طرح اس کی فطرت ہے۔ آپ جب اس کے سامنے آئیں گے اس کا کام ہے کہ وہ ڈسے گا۔ وہ مینڈک اور بچھو والی آپ نے کہانی نہیں سنی کہ ایک بچھو تھا، اس نے کہا ہے کہ مینڈک کو کہ مجھے یہ نہر پار کروا دو، تو مینڈک نے کہا ہے کہ یار آپ نے تو مجھے ڈسنا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو نہیں ڈسوں گا، بس آپ پلیز مجھے یہ نہر پار کروا دیں۔ تو مینڈک نے اس کو بٹھا لیا۔ اب چلتے چلتے جب فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا تو بچھو نے اس کو ڈس ڈالا، ایک دفعہ ڈسا تو مینڈک نے پوچھا یہ کیا کیا؟ تو بچھو نے کہا کہ یار مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر اس نے ڈسنا شروع کر دیا، دوبارہ ڈنگ مار دیا، تو پھر مینڈک نے اس کو نہر میں پھینک دیا۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ سانپ کو ساری زندگی دودھ پلاتے رہے نا، اس کی بھائی فطرت ہے، اس نے ڈسنا ہے۔ اب کئی لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے دھوکہ دینا۔ ہر بندے کے ساتھ وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو میں نے یوز کرنا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کس بندے سے مجھے فائدہ مل سکتا ہے، اس سے مجھے فائنینشلی سپورٹ مل سکتی ہے، اس سے میں اپنی فزیکل نیڈ پوری کر سکتا ہوں، اس سے میں اپنی ایموشنل نیڈ پوری کر سکتا ہوں۔ وہ مائنڈ میں پہلے حساب کتاب لگا لیتے ہیں، جمع تفریق پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ریلیشن شپ بناتے ہیں۔ اب آپ نے ایک بندے کے ساتھ 5 سال زندگی گزاری ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے، تو اب دوبارہ پھر آپ اپنی انرجی اس کے اوپر کیوں لگا رہے ہیں؟ زندگی کے سب سے مہنگے سبق ہمیشہ سستے لوگ دیتے ہیں۔ اس نے آپ کو سکھا دیا کہ دوبارہ کسی کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا۔ اب موو آن کریں نا، زندگی میں بھول جائیں۔ اسی کمفرٹ زون میں رہیں گے نا کہ میں نے اس کو تڑپانا ہے، میں نے اس کو تڑپانا ہے، یاد رکھیے گا کسی کے لیے گڑھا کھودنے سے پہلے آپ خود اس میں جا کر گرتے ہیں۔ کسی کی زندگی کا سکون برباد کرنے کے لیے اپنی زندگی کا سکون کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو تڑپانے کے لیے آپ سوچتے رہیں، منصوبے بناتے رہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کیا حاصل ہوگا؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کو زندگی میں تکلیف پہنچا کر آپ خوش رہ پائیں گے؟ آپ ایک طریقے سے بدلہ لے سکتے ہیں کہ آپ اس کو بھول جائیں اور زندگی میں کامیاب انسان بن جائیں۔ اپنی زندگی سے رونا دھونا یہ ختم کر دیں، جو ہو گیا پاسٹ تھا، گزر گیا۔ اب آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ کامیاب کرنا ہے کہ آپ کے الفاظ وہ لوگ خریدیں، آپ سے بات کرنے کے لیے لوگوں کو اپائنٹمنٹ لینا پڑے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے روتے دھوتے رہیں تو جی میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ کیا ہو گیا یار؟ آپ دنیا میں اکیلے انسان ہیں؟ کیا آپ کا ہی بریک اپ ہوا ہے؟ کیا آپ کو ہی ریلیشن شپ میں دھوکہ ملا ہے؟ بہت سارے آپ کو مل جائیں گے۔ پریشانی تکلیفیں ہر انسان کو آتی ہیں۔ آپ اگر اندر سے دل خون کے آنسو بھی رو رہے ہیں نا تو چہرے پر اسمائل ہونی چاہیے۔ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا ختم کر دیں۔ جن کو آپ اپنا رو کر دکھ سناتے ہیں نا، وہ آپ کا رو کر دکھ سن لیتے ہیں، پھر وہی دکھ آپ کا گلیوں چوراہوں میں سنا کر لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ اپنی عزت کیوں خراب کر رہے ہو؟ اور جو آپ کی فیلنگ ہے نا، جو
آپ کے دل میں درد ہے، جس تکلیف جس کرب سے آپ گزر رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں جس کے ساتھ جتنا مرضی آپ کا کلوز ریلیشن شپ ہو، وہ آپ کی فیلنگ کو سمجھ ہی نہیں پائے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنا غم، اپنی تکلیفیں وہ شیئر کریں، سجدے میں روئیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں اور رو لیں جتنا ایک دفعہ رونا ہے۔ نکل جائیں کہیں باہر پہاڑوں میں اور زور زور سے روئیں، ایک دفعہ رونا ہے زندگی میں۔ جس طرح پرندے ہوتے ہیں نا، اگر ان کے بارش آ جائے تو ان کے پر گیلے ہو جاتے ہیں، پھر اڑنے کے لیے یہ اپنے پروں کو اس طرح کرتے ہیں کہ سارا پانی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، پر ان کے خشک ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اپنی پروان پکڑ لیتے ہیں۔ آپ نے بھی اسی طرح ایک دفعہ رونا ہے، جو مرضی جتنا چیخنا ہے، چلانا ہے، کرنا ہے، بس ایک دفعہ کرنا ہے۔ جب اٹھ گئے تو پھر آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا، پھر ٹوٹلی فوکس آپ کا اپنی منزل پر ہونا چاہیے، اپنی زندگی کے مقصد پر ہونا چاہیے۔ پھر آپ اپنے آپ کو اتنے قابل بنانا ہے کہ آپ کو کسی کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے، بلکہ لوگ آپ سے ٹائم مانگیں، لوگ آپ کے مینیجر سے ٹائم لیں کہ سر یہ ہمیں سر سے ٹائم دلوا دیں، آپ کے الفاظ بکنے لگ جائیں۔ اتنا قابل آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے، اور یہی اس انسان کے لیے سب سے بڑا بدلہ ہے۔ جب آپ خود دیکھیں نا، آپ کتنے مخلص انسان تھے، تو فائدے میں تو آپ رہے، آپ کسی ایسے انسان کے پیچھے اپنی انرجی، اپنا ٹائم، اپنا فائنینس اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے تھے جو تھا ہی بے وفا۔ تو نقصان تو اس کو ہوا ہے نا کہ اس نے اپنی زندگی میں سے ایک مخلص انسان کو گنوا دیا، اس کی زندگی سے ایک مخلص انسان وہ چلا گیا ہے، اور اس کو قدر ہوگی، وہ پچھتائے گا تب جب آپ کامیاب ہوں گے۔ جب آپ روتے رہیں گے، کبھی اس سے شکوہ کبھی اس سے شکوہ، اپنے رام کہانی سناتے رہیں گے، تو لوگ بھی تنگ آ جائیں گے، وہ بھی بڑا خوش ہوگا کہ دیکھو میں نے اس کو چھوڑا ہے تو اس نے اس طرح کیا ہے۔ تو جس نے اپنی اوقات دکھا دی ہے نا، تو بعض اس کو بھولیں اور زندگی میں آگے موو آن کر جائیں اور اپنے آپ کو کامیاب بنائیں۔ یہی سب سے بڑا بدلہ ہے۔ تھینک یو۔